السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں۔ یہ ویڈیو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ایک نہایت اہم شخصیت، ایک نہایت امیر شخصیت کے بارے میں ہوگی کہ وہ کون تھی، کیا اس نے اسلام قبول کیا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ اس بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا آغاز کروں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو پلیز اسے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے میری پریویس ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بات کی کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پر مبعوث کیے گئے تھے دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ قوم عاد ایک نہایت طاقتور اور شان و شوکت والی قوم تھی، لیکن یہ نافرمان قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ کیوں نافرمان قوموں میں شمار ہوتی تھی؟ کیونکہ تقریباً 760 سال کی دعوت و تبلیغ کے باوجود یہ وہ قوم تھی جس نے اللہ پاک کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا انجام یہ ہوا تھا کہ آخر کار ان کی نافرمانیوں کے باعث ان پر عذاب الہی نازل ہوا تھا آسمان سے بادلوں کی صورت میں، جن میں بادلوں سے نہایت تیز ہوا نکلی تھی جس نے آسمان میں ان کو بلند کیا تھا اور اٹھا کر زمین میں پٹکا تھا، اور یہ ریزہ ریزہ ہو کر تھے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی اس قوم کا ایک نہایت امیر شخص تھا جس کا نام بروایت مجلسی و سلبی خلجان تھا۔ اس نے ایک نہایت پوشیدہ زبردست غار جو ہے زمین کی گہرائی میں بنایا تھا، اور جیسے ہی عذاب کے آثار شروع ہوئے تو وہ اس میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اپنی قوم کی تباہی کا مرثیہ پڑھ رہا تھا۔ جب عذاب شروع ہوئے 5 دن گزر گئے تو حضرت ہود علیہ السلام کو یہ چھپا ہوا غار اور یہ خلجان نظر آیا، تو آپ اس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کی تباہی دیکھ لی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے کتنے ہولناک عذاب میں گرفتار ہو چکی ہے، اور آج اسے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے کہ تم خدا پر ایمان لے آؤ اور اپنی جان بچا لو۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو پھر سے ٹھکرا دیا۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ اس غار میں اس کے ہمراہ اور بھی لوگ تھے، اور ان سب نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آخر کار عذاب کے 6 دن صبح کے وقت جو عذاب والی ہوا تھی وہ اس غار میں داخل ہوئی، اور اس نے ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر زمین میں بلند کیا اور پھر انہیں زمین کی جانب پٹک دیا۔ ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن خلجان کو خدا نے ابھی بھی باقی رکھا، اور اس واقعے کے دوسرے دن حضرت ہود علیہ السلام پھر اس کے پاس پہنچ گئے، اس سے ایمان لانے کو کہا، مگر اس نے پھر سے انکار کر دیا۔ آخر کار عذاب کے 7ویں دن خلجان کو بھی دردناک و شدید عذاب ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ جو انسان اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یہی انجام کرتا ہے۔ انسان اس غفلت میں ہے کہ وہ بچ جائے گا، وہ لاکھ گناہوں کے باوجود بچ جائے گا، پر وہ اس ایک ذات کو بھول چکا ہے جس کی رسی بہت دراز ہے، جس کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر لائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔